قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ 16واں سپارہ ہے اور سورۃ کہف اور آیت نمبر 110 یعنی اس سورت کی آخری آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار شانوں میں سے ایک شان بیان فرمائی ہے، اور وہ کون سی شان ہے؟ شان بے مثل بشریت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل بشر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ حقیقت آپ کی نور ہے اور بشریت کا لبادہ پہنا کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل، اے میرے رسول علیہ السلام آپ ان کو ارشاد فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، ظاہری صورت میں تم جیسا ایک بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے، یوحی الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے۔ ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یعنی فرق بیان فرما دیا ہماری بشریت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت میں بہت سے فرق ہیں۔ بس اس صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے بشر ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تم ان کو کہہ دو کہ میرا بھی الہ ایک ہے، تمہارا بھی الہ ایک ہے، اس صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ مگر ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت بیان فرما دی، وہ یہ کہ عام بندے کی بشریت میں اور حضور کی بشریت میں فرق یہ ہے، یوحی الیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے لیکن عام بندے پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے عام بشر پر پیغام لے کر نہیں آتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے پیارے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے۔ فرق کئی مقامات پر اور بھی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکے کے کافروں، میں جن نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں ظاہری صورت میں، اس لیے کہ تمہارا الہ بھی ایک ہے، میرا الہ بھی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سر کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے جوڑوں مبارک کی خاک پاک تک اگر دیکھا جائے تو ایک ایک عضو میں کافی فرق جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ ایک فرق تو یہ ہوا۔ دوسرا فرق آنکھوں کے لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم دیکھتے ہو تو اجالے میں دیکھتے ہو، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب میں دیکھتا ہوں جیسے اجالے میں دیکھتا ہوں اسی طرح میں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھتے ہو تو آگے دیکھتے ہو، پیچھے نہیں دیکھتے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہو تو بائیں طرف نہیں دیکھتے، جب بائیں طرف دیکھتے ہو تو دائیں طرف نہیں دیکھتے، جب پیچھے دیکھتے ہو تو پھر آگے نہیں دیکھتے، جب آگے تم دیکھتے ہو تو پیچھے نہیں دیکھتے۔ جب میں آگے دیکھتا ہوں عین اسی وقت میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یعنی جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی وقت بیک وقت میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں دائیں بھی دیکھتا ہوں، میں بائیں بھی دیکھتا ہوں، میں اوپر بھی دیکھتا ہوں، میں نیچے بھی دیکھتا ہوں۔ اسی ضمن میں بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے صحابہ میرے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رکوع بھی ٹھیک کیا کرو، اپنے سجدے بھی ٹھیک کیا کرو،
اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارے خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، خشوع کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا رکوع بھی دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو خشوع ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دیکھنا بھی بے مثال ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاسْمَعُوا مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تم زمین پر رہ کر زمین والوں کی سنتے ہو، میں زمین پر رہ کر آسمان والوں کی بھی سنتا ہوں۔ جو کچھ زمین کے اندر ہو رہا ہے، بیچ میں ہو رہا ہے، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ میں زمین پر رہ کر جنت والوں کی بھی سنتا ہوں، میں زمین پر رہ کر آسمان والوں کی بھی سنتا ہوں، میں زمین پر رہ کر عرش والوں کی بھی سنتا ہوں، میں زمین پر رہ کر زمین والوں کی بھی سنتا ہوں۔ جب تم سنتے ہو تو نزدیک سے سنتے ہو، دور سے نہیں سنتے۔ جب میں سنتا ہوں جیسے نزدیک سے سنتا ہوں ایسے دور سے بھی سنتا ہوں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہماری بشریت میں اور نبی پاک علیہ السلام کی بشریت میں بے شمار فرق ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بھی بے مثل و بے مثال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی بحق محمد رسول دعا گناہگاروں کی کرنا قبول۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک الکریم وصلی اللہ علی حبیبہ